آج کل آئین اور قانون کہیں دور جنگلوں میں چلا گیا، یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے یاد کرانے کی کوشش کی کہ میری ڈگری آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ معطل کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ نے. کراچی یونیورسٹی کا جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا ہوا ہے. تو وہ لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. السلام علیکم متی اللہ جان. ایم جے ٹی وی. نئی تاریخ رقم ہو گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں جج کے سامنے جج پیش ہو گیا. جج کٹہرے میں اور دو ساتھی ججز بینچ پر موجود. چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان کی عدالت. الزام ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری پر کہ انہوں نے ڈگری جو ہے وہ قاعدے کے مطابق حاصل نہیں کی، غیر قانونی طور پہ حاصل کی ہے. اس حوالے سے آج کی جو کارروائی ہے اس میں بھی ایک نئی تاریخ رقم ہوئی. جسٹس طارق محمود جہانگیری ذاتی طور پر پیش ہو گئے اور عدالت سے صدا کی کہ اگر اس طرح ججز کو نوٹس جاری کرنا شروع ہو گئے، ریٹ جاری کرنا شروع ہو گئے، تو پھر یہ ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا اور کوئی بھی جج نہیں بچے گا. مگر بظاہر جسٹس سرفراز ڈوگر مصر تھے کہ اس معاملے کو تیزی سے آگے بڑھایا جائے اور آج کے حکم کے مطابق 2 دن کا مزید وقت دیا ہے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو، جس کے بعد تعلیمی ادارے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈائریکٹر جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ڈگری کا مکمل ریکارڈ نہ صرف یہ کہ ذاتی طور پر پیش کریں گے بلکہ اس ریکارڈ کو جسٹس جہانگیری کے سامنے رکھا جائے گا، کنفرنٹ کیا جائے گا اور ان سے پھر معلوم کیا جائے گا ان کے اس سارے عمل کے حوالے سے جس کے بعد ان کو قانون کی ڈگری آج سے تقریباً 35 سال پہلے جاری کی گئی تھی. تو آج کی جو کارروائی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے، مگر یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے آج کھلی عدالت میں اپنے ساتھی ججوں پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا اور کہا مجھے توقع نہیں ہے کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس اعظم خان جو ہیں وہ انصاف کریں گے. اس لیے انہوں نے اعتراض کیا اس بینچ پر بھی اور کہا کہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب آپ کے خلاف میں نے درخواست دائر کی تھی آپ کی تعیناتی، آپ کے تبادلے کے حوالے سے، اس لیے آپ یہ کیس مت سنیں. ججز کا ایک ضابطہ اخلاق ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہو، ججز کا جو مفاد ہو اس میں ججز اپنے مفاد کے حوالے سے کوئی کیس نہیں سنتے اور یہ ضابطہ اخلاق آپ پہ بھی لاگو ہے اور مجھ پہ بھی بطور جج لاگو ہے. مگر جسٹس سرفراز ڈوگر نے ایک نہ سنی اور جسٹس طارق محمود جہانگیری کے جتنے بھی دلائل تھے ان کو اپنے حکم نامے کا حصہ نہیں بنایا اور صرف 2 دن کی مہلت دی ہے اور اب جمعرات کو اس کیس کی دوبارہ سماعت ہوگی. میرے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ ریاست آزاد، سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار، ان کے ساتھ بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر، سابق سینیٹر، اور ایڈوکیٹ راجہ زاہد جو سابق صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ہیں. سب سے پہلے تو بیرسٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے آج کی اس کارروائی میں بطور ایک قانون دان، بطور ایک سیاستدان، آپ کے خیال میں اس آج کی کارروائی میں قانون حاوی رہا یا سیاست حاوی رہی؟ اس میں بظاہر تو سیاست حاوی رہی اور قانون 27th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، 26th کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے بعد اب توقع کرنا کہ ایگزیکٹو کے ماتحت عدلیہ سے آپ کو کوئی ریلیف ملے گا جہاں پر ایگزیکٹو کے خواہشات کے برعکس، تو یہ امید رکھنا بھی اب اس ملک کے اندر بجا نہیں ہے. اب گزارش یہ ہے کہ آج جو ہم نے یہاں پر سینز دیکھے کہ ایک جج صاحب پیش ہوتے ہیں اپنے ہی کولیگ کے سامنے اور اس کولیگ سے استدعا کرتے ہیں کہ اسے انصاف فراہم کیا جائے، تو یہ ہمارے ملک کی عدلیہ، ہمارے ملک کے نظام کے اوپر ایک بہت بڑا سوال ہے کہ اس کو ہم نے کس حد تک ریڈیوس کر دیا ہے کہ آج اس نظام کے اندر موجود جج صاحبان کو کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے یہ جرت کیوں کی کہ وہ 5 جج صاحبان جنہوں نے خط لکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان میں سے ایک وہ سگنیٹری تھے، انہوں نے یہ جرت کیوں کی؟ انہوں نے بطور الیکشن ٹریبیونل کے جج کے یہ بات کیوں جاننے کی کوشش کی کہ اسلام آباد کے 3 حلقوں کے اندر دھاندلی ہوئی ہے؟ انہوں نے فارم 45 کیوں طلب کیے تمام امیدواران سے؟ انہوں نے جرت کیوں کی؟ تو ہم آج اس کیس کے ذریعے یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے ملک میں ایک میسج دیا جا رہا ہے عدلیہ کو کہ any judge who is independent, any judge who dares to challenge the executive, اس کو ایک نشان عبرت بنا کر
لوگوں کے سامنے, اس ملک کے لوگوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا. ہم بطور وکلاء, سیاستدان, سول سوسائٹی اس وقت جہانگیری صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ سرحد زیادتی ہو رہی ہے. ان کو ایک ایگزامپل بنا کے رکھا جا رہا ہے پاکستان کے لوگوں کے سامنے, دیگر جج صاحبان کے سامنے, کہ اس جوڈیشری کے اندر سے اگر کسی نے کوئی انڈیپینڈنس کے بارے میں سوچا بھی, رول آف لا کے بارے میں سوچا, ایپلیکیشن آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن امپارشلی اس کے بارے میں سوچا, تو اس کو ایک ایگزامپل بنا کے کھڑا کیا جائے گا. بارسٹر صاحب, آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر جنرل مشرف کے دور میں بھی ڈگری کو, تعلیمی اسناد کو بنیاد بنا کے جوڑ توڑ کی گئی اور سیاستدانوں کو بلیک میل کیا گیا, مذہبی جماعتوں کو خاص طور پہ, کیونکہ ان کے مدارس کی ڈگریاں تھیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ڈگری کا معاملہ ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ مگر اس کو 35 سال بعد بلیک میلنگ کے لیے استعمال کرنا, کیا یہ وہی قوتیں اس وقت کار فرما ہیں جو جنرل مشرف کے دور میں تھی؟ اس ملک میں ایک ہی اصول ہے کہ اگر آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہیں تو آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں, یا آپ پرو اسٹیبلشمنٹ ہو کر مزید گناہ کرتے چلے جائیں, آپ سے کوئی سوال جواب نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوئے, آپ نے وہ پوزیشنز لیں کہ جن کی وجہ سے اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ آپ سے ناخوش ہوئی, تو آپ معصوم آدمی بھی ہوئے, آپ نے کوئی گناہ نہ بھی کیا ہو, تو آپ کو ایک گناہ گار بنا کر, ایک کرمنل بنا کر قوم کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر الزامات کی کیا حیثیت ہے؟ ہمارے ہاں ہماری تو یہی خواہش رہی ہے. اس عدلیہ سے ہمیں بھی بہت گلے ہیں کہ اس عدلیہ نے اپنی تاریخ میں اس ملک کی سیاسی جماعتوں کو, اس ملک کے پولیٹیکل ورکرز کو, پولیٹیکل لیڈرز کو, فریڈم ایکسپریشن کی اگر بات ہو, میڈیا ورکرز کو, مسنگ پرسنز کی بات ہو تو ان کی فیملیز کو, انہوں نے ہمیشہ انصاف دینے میں کوئی بہت زیادہ ان کا قابل کردار اچھا نہیں رہا. لیکن دا پوائنٹ از کہ ہم آخری وہ امید بھی کھو بیٹھے کہ ایک عدلیہ آزاد ہوگی, ایک ایسا فورم ہوگا کہ جہاں پر ہم یہ خواہش رکھنے سے بھی محروم کر دیے جائیں کہ کوئی انصاف ملنے کی توقع کی جائے. تو دیٹ از واٹ از ایٹ اسٹیک اوور ہیئر. ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب, آپ بھی اس کیس میں تواتر سے پیش ہو رہے ہیں. سوال عام آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ اگر ایک جج کی ڈگری کے حوالے سے سوال ہے تو جج کو تو پہلے لمحے میں, پہلی تاریخ پہ پیش ہو کے بتا دینا چاہیے. مگر آج جسٹس جہانگیری نے تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہا, خدا کی قسم جو میری ڈگری ہے وہ اصلی ہے, کیونکہ یونیورسٹی نے بھی یہ نہیں کہا کہ جعلی ہے, مگر میڈیا کے اندر ان کی باقاعدہ کیمپین چلائی جا رہی ہے, جعلی ڈگری کیس, جعلی ڈگری کیس. تو آپ کے خیال میں آج جو جسٹس جہانگیری نے اعتراضات اٹھائے ہیں, جو قانونی سوالات اور نکات اٹھائے ہیں, پہلے تو یہ بتا دیں وہ ہیں کیا اور وہ کتنے ویلڈ ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو کسی ڈگری کو چیلنج کرنے کے لیے عائشہ ملک صاحبہ جو جسٹس سپریم کورٹ ہے, ان کی ایک ججمنٹ ہے کہ ود ان 3 years آپ میکسیمم کسی کی ڈگری کو ری اوپن کریں, اس کے لیے لمیٹیشن ہے. جہانگیری صاحب نے 6-7 کویشچن اٹھائے. ایک تو یہ کہ جی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے رولز ہیں اس کے اندر کوئی بھی ریٹ ہے اور اسپیشلی کوورنٹو تو وہ سنگل بینچ سنتا ہے, اور یہاں پہ ڈی بی سن رہی ہے جو کہ ان رولز کے اگینسٹ ہے. ایک انہوں نے یہ کہا ڈی بی مطلب 2 جج نہیں سن سکتے, سنگل سنتا ہے. اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جب سنگل جج ڈیسائیڈ کر دیتا ہے تو اس فیصلے کے خلاف پھر ICA ہوتی ہے, 2 جج اس کے خلاف اپیل سنتے. تو ایک جہانگیری صاحب کا وہ اپیل والا جو ایک فورم ہے وہ اس سے ضائع ہوتا ہے. جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کے کیس میں اوریجنل جورسڈکشن جو ہائی کورٹ کی تھی اس کے اندر اس کا ٹرائل ہوا تھا, جیسے ذوالفقار علی بھٹو شہید کی ایک اپیل کا حق جو تھا وہ ضائع ہو گیا تھا. دوسرا انہوں نے کہا کہ جی یہ پاکستان, انڈیا, UK, دنیا کی جوڈیشل ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں, کسی جگہ پہ بھی کسی بردر جج نے دوسرے بردر جج کے خلاف کوورنٹو سن کے اس کو کام سے روکا اور پھر سنے بغیر سنا. جہانگیری صاحب نے کہا کہ آپ نے آبجیکشن جو ڈیسائیڈ کیا مجھے سنے بغیر کیا, آپ نے مجھے کام کرنے سے روکا مجھے سنے بغیر کیا, آپ نے یہ ابھی جو نوٹس جاری کیا اس کے ساتھ آپ نے ریکارڈ نہیں بھیجا, جبکہ ریکارڈ ساتھ بھیجنا ہوتا ہے. یہ قانون ہے, یہ لا ہے کہ آپ جب نوٹس کسی پارٹی کو بھیجیں گے آپ نے پوری فائل کی کاپی بھیجنی ہے. تو ایک یہ انہوں نے اس کے اندر اس کو ایجیٹیٹ کیا. دوسری بات ہے کہ جہانگیری صاحب کی ڈگری جعلی نہیں ہے, ارریگولیرٹیز کی بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہوگا کوورنٹو تو یہاں پہ ایک لنڈا بازار کھل جائے گا, ہر جج کے خلاف جو ہے ایک کوورنٹو آئے گی اور ایک تماشا لگ جائے گا اور کوئی جج بھی کام نہیں کر سکے گا. تو بات یہ ہے کہ جہانگیر بینچ میں اعتراض بھی کیا انہوں نے یہی کہا نا کہ میں چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آپ کے خلاف پٹیشنر ہوں, میں نے آپ کی سینئرٹی کو چیلنج کیا ہوا ہے, لہٰذا آپ میرا کیس نہیں سن سکتے. کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ میں جس کے خلاف کیس فائل کر رہا ہوں وہ میرا کیس بطور جج بیٹھ کے سن رہا ہوں.
जहांगीरी साहब ने ये लफ्ज़ बड़ा कैटेगरिकली कहा कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है। ये उनके लफ्ज़ बा लफ्ज़ जो लफ्ज़ उन्होंने वहाँ पे अदा किए, मैं वो बता रहा हूँ कि जब एक जज साहब खड़े होकर बतौर पिटिशनर वहाँ पे साइल खड़े होकर कह रहे हैं कि मुझे आपसे इंसाफ की तवक्को नहीं है, तो उस फाइल के साथ उन जजेस साहबान का चिपक जाना ये समझ से बालातर है। ये जो इंसाफ के तकाजे हैं उनके ख़िलाफ़ है, जो इम्पार्शियलिटी उसके ख़िलाफ़ है, जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है ये उसके ख़िलाफ़ है। तो यहाँ का एक बहुत बड़ा असूल है जो कि बेअसूल है। अच्छा ये बताएं, 1 साल से ये पटिशन पेंडिंग थी, अचानक अब 2-2 दिन की तारीखें और 3-3 दिन के नोटिस दिए जा रहे हैं, इस पर भी जस्टिस जहांगीरी ने एतराज़ किया कि इतनी जल्दी क्या है? देखिए वैसे तो ला ये है ना, हम कहते हैं कि रश जस्टिस, क्रश जस्टिस, हरी जस्टिस, भरी जस्टिस। आपको पूरे तकाजे पूरे करने हैं फॉर सब्सटेंशियल जस्टिस, फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस यू हैव टू गिव अ फेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ ट्रायल टू दी एग्रीव्ड पर्सन, कि जी वो उस पे अपने तमाम तर जो वकील करना चाहता है, वो किसी से कंसल्ट करना चाहता है, वो रिकॉर्ड को पेरूज करना चाहता है, ये सारी डिस्क्रिशन है, ये उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। जैसे मिस्टर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को डिप्राइव किया जा रहा है। अच्छा जनाब एडवोकेट राजा जायद साहब, आपको क्या लगता है कि वकला की जो तंजीमें हैं और ख़ास तौर पे कुछ वकला जो हैं वो अभी तक ये वाज़ेह फ़ैसला नहीं कर पा रहे कि वो किस साइड पे खड़ा होना चाहते हैं? वो जो हैं जो एहसन भून ग्रुप है उनके भी दोस्त हैं, उनके भी यारियाँ हैं, और यहाँ पे भी आके अपनी हाजिरियाँ लगा देते हैं। तो वकला तंजीमों का क्या रोल है और आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? देखिए जी, आज आपने वकला की जो कसीर तादाद देखी है, तो वो उससे तो साहब ज़ाहिर होता है कि जी वकला जो हैं तारिक जहांगीरी साहब के साथ, तारिक जहांगीरी साहब के साथ होने से मुराद यही है कि जो जिस तरह के जो ये कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं उनके खिलाफ है, जो कोर्ट का जो रवैया आपको जो नज़र आया, इससे पहले साहब ने और साहब ने बाकायदा इस चीज़ के बारे में कह दिया कि अदालतें जो हैं वो इंसाफ देने के लिए होती हैं, जबकि ये आपको महसूस हो रहा है कि ये एक पर्सनलाइज और इतना कि किसी चीज़ के पीछे हैं, इनके पीछे कोई मोटिव मौजूद है कि एक जज साहब जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जी आप मुझे एक डेट दें, मुझे एक एडवोकेट एंगेज करना है, मुझे अपने फाइल को पेरूज करना है, तो आप जज साहब ये 2-3 तारीखें दे रहे हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो वकला जो हैं इस चीज़ को ये कंडेम भी करते हैं, और ये वकला इसी वजह से उनके साथ है। आपको लगता है कि जस्टिस सरफराज डोगर को जल्दी है कि फौरी तौर पे और ये सारा रिकॉर्ड मंगवा के उस रिकॉर्ड को कन्फ्रंट किया जाए अपने साथी जज के सामने खुली अदालत में, तो वो क्या करना चाह रहे हैं? ज़ाहिर ये तो सब ये आप पब्लिकली जो इमेज दिया जा रहा है वो यही है, और लोगों को इसी वजह से अदालतों से जो है एतमाद आस्ता उठता जा रहा है। जो हम यहाँ पे जो खड़े हैं कि हम तो ये चाह रहे हैं कि जो हो, पहले तो सबसे बड़ी बात है कि वारंटो जो है कभी भी हुई नहीं है। ये हर दूसरा बंदा इस चीज़ के बारे में ज़रूर ये कहेगा कि ये एक पंडोरा बॉक्स खोलने जा रहे हैं। कल के बाद ये भी मुमकिन है कि यही सरफराज डोगर साहब इसी कटारे में खड़े हो जहाँ जहांगीरी साहब खड़े हुए हैं। तो खुदारा जो ला जो आपको प्रोवाइड करता है आप उससे बाहर न जाए। इस पे फैक्चुअल कंट्रोवर्सी पे रिट लाई नहीं करती। यहाँ पे ना तो वो कन्फ्रंट करवा सकते हैं ये रिकॉर्ड, चूँकि यहाँ पे ना तो एविडेंस हो सकती है रिकॉर्ड, चूँकि क्वेश्चन ऑफ लॉ जो है ना सिर्फ वो रिट के अंदर उसका बड़ा लिमिटेड स्कोप होता है। देखें जो फैक्चुअल कंट्रोवर्सी है वो तो कराची जो सिंध हाई कोर्ट है वहाँ पे ऑलरेडी ये मैटर सब्जुडिस है, और वहाँ पे जो रिट का वो नोटिफिकेशन है वो सस्पेंड है, इस कोर्ट की जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। तो ये तो बस माइट इज़ राइट वाली बात है कि मैं ना मानूँ, कानून क्या है, कानून को नहीं मानना, जो मेरी विश विल और विम है वो प्रिवेल करेगी। तो ऐसा नहीं चलता, ऐसे निज़ाम नहीं चलते। यहाँ पे जो कुछ यहाँ किया जा रहा है ये बिल्कुल नलिटी इन द आई ऑफ लॉ है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोसीडिंग के अंदर, जजमेंट्स के अंदर, प्रेसिडेंट्स के अंदर। आपके ख्याल में ऐसी सूरत हाल में क्या जस्टिस जहांगीरी को इस प्रोसीडिंग का हिस्सा रहना चाहिए या बॉयकॉट करना चाहिए? देखिए अब जहांगीरी को क्या बांग्लादेश की हाई कोर्ट में जाना होगा? जाना तो इन्हीं अदालतों में होगा जो यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं, वो चाहे हम उनको मानते हैं नहीं मानते। हालांकि हम तो कहते हैं कि जी जैसे आइन के अंदर तरीक़ाकार दिया गया था और रूल्स के अंदर दिया गया था कि पार्लियामेंट जो लेजिस्लेशन करी इन रूल्स के तहत करेगी, और वहाँ पे जो इस वक्त मेजॉरिटी है जिसको पार्लियामेंट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी है, वो अगर आप देखें तो 200 को केस की रोशनी में है कि अगर किसी चीज़ की फाउंडेशन इलीगल है उसके ऊपर कोई सुपर स्ट्रक्चर बनाया जाएगा तो वो भी इलीगल तस्वर होगा। 1972 सुप्रीम कोर्ट आसमा जिलानी केस में होल्ड किया सुप्रीम कोर्ट ने। ये देखें जस्टिस डोगर साहब के साथ एक और मुअज़्ज़ज़ जज भी बैठे हैं, जस्टिस आज़म खान, जो अभी एडिशनल जज हैं, जिन्होंने अभी कन्फर्म होना है और वो कच्चे जज हैं।
تو ان کی بینچ پہ موجودگی کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ پکے ہو جائیں گے، جو کچے ہیں وہ پکے ہو جائیں چلے گے. ہاں. اچھا بیرسٹر صاحب، کیونکہ آپ سیاستدان بھی ہیں، وکیل بھی ہیں، سیاستدانوں کا تو ہم نے سنا تھا ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، سیاستدان بک جاتے ہیں، پارٹی وفاداری چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ابھی حال ہی میں جو پنجاب بار کونسل کے بہت سے وکلا ہیں ان کے حوالے سے یہ الزامات سامنے آ رہے ہیں کہ وکلا بھی بک گئے ہیں، وہاں پہ بھی ہارس ٹریڈنگ شروع ہو گئی ہے، اور جو اپوزیشن کے لوگوں کو بار کونسل میں الیکٹ ہونا تھا اتنی تعداد میں وہ سامنے نہیں آئے. تو یہ معاملہ کیا ہے؟ اور یہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہوگی، پاکستان بار کونسل ہو گئی، اس پہ حکومت کا کیسے کنٹرول قائم ہوا؟ انفارچونیٹلی ہمارا معاشرہ ایک ایسے مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں پہ ڈیگریڈیشن آف مورلز اس حد تک ہو چکے ہیں، اور یہ صرف وکلا تک محدود نہیں ہے. آپ کوئی بھی سیگمنٹ آف سوسائٹی اٹھا لیں، میڈیا اٹھا لیں، سیاست اٹھا لیں، جوڈیشری اٹھا لیں، وکلا اٹھا لیں، بیوروکریسی اٹھا لیں، ہر جگہ آپ کے مورل سٹینڈرڈ سوسائٹی کے اندر اس حد تک گر گئے ہیں کہ پیسہ سب کچھ بن گیا ہے. میں تو میرے نزدیک تو اب میری تو اپنی ذاتی تھیوری ایک یہ ہے کہ اس ملک میں ایماندار صرف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا. اچھا، آپ کو ملا یا نہیں؟ تو میں اپنے آپ کو بھی اسی کیٹیگری میں رکھتا ہوں کہ یہ ایک انفارچونیٹ ہے. اور ہمارے سامنے جو چیلنجز ہیں، دیکھیں ہم نے جو سب سے بڑا جو ہمارے سامنے اس وقت سوسائٹی کے سامنے چیلنج ہے کہ ہم نے ٹرانزیشن آف پاور، جو انتقال اقتدار کا پروسیس ہے جس میں دنیا بھر میں تاریخ میں بہت بڑے خون خرابے ہوتے تھے، اسی لیے ڈیموکریسی، الیکشنز، اس کا ایک پرامن انتقال اقتدار کا پروسیس چنا گیا. ہم نے اس کو پاکستان میں کنٹروورشل بنا دیا ہے. جب ایک اتنا بڑا پروسیس آپ نے کنٹروورشل بنا دیا ہے تو اس کے بعد آپ اس ملک میں جو مرضی کرتے رہیں. جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، ان کی گڈ بکس میں، صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. یہ شوگر سکینڈل ابھی ہوا، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے کہا کہ 200 ارب روپے پاکستانی قوم سے لوٹ لیے گئے. صحیح. کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. تو اب یہاں پر اب یہ انفارچونیٹلی اچھا، آخر میں ریاست صاحب، آپ کے دوست بیرسٹر ظفر اللہ آج نظر نہیں آئے، وہ عدالتی معاون. ان کی آپ سے ملاقات ہو گئی تھی. اچھا، بہت شکریہ سر، بہت شکریہ بیرسٹر مصطفیٰ نواز اب کھوکھر، راجہ معاملت دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کام جج صاحبان سارا خود کریں گے. سیلف ہیلپ بیسس. بیسس پہ. بہت شکریہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب کو آپ نے سنا. اب میں جوائن کرتے ہیں، ہمارے ساتھ سینئر جرنلسٹ اور کورٹ رپورٹر ثاقب بشیر بھی موجود ہیں. جی ثاقب، کیا کہیں گے؟ پھر آپ نے سنا وکلا کو بھی، اور آج جسٹس سرفراز ڈوگر کے تیور آپ کو کیا لگ رہے تھے؟ وہ تو چاہ رہے تھے کہ ایک دن پہلے ہی ان کو فارغ کر دیا جائے، مطلب جس طریقے سے وہ تاریخیں دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ریکارڈ کنفرنٹ کرایا جائے. وہ اپنے آپ کو ٹرائل کورٹ کا جج اور سیشن کورٹ کا جج سمجھ رہے ہیں، اور آئینی عدالت کے اندر اب ریکارڈ کنفرنٹ کرایا جائے گا تو پھر تو کراس ایگزامینیشن بھی ہوگی. پھر اچھا، ایک چیز جو ہو سکتا ہے آگے چل کر ہمیں بھول نہ جائے، مجھے جیسے طارق جہانگیری صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ میرے پاس وہ ساری سلپس یا وہ جو ہوتی ہیں آپ کی سیمیسٹر وائز ہوتا ہے یا اینول جو رزلٹ کارڈ کوئی انہوں نے ورڈ استعمال کیا تھا، انہوں نے کہا کہ وہ میرے پاس موجود ہے. اب جو بات کی ہے انہوں نے وہ، اور پھر انہوں نے وہ جو کہا کہ قرآن پہ حلف اور ساری بات انہوں نے کی، لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بھی کہا کہ یونیورسٹی نے بھی جعلی ڈگری کا لفظ نہیں یوز ہم کیا. پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بات کی کہ جو کنٹرولر تھا اس نے انویلڈ کا ورڈ استعمال کیا، اور انویلڈ کی بنیاد پر، مطلب یونیورسٹی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم نے یونیورسٹی یہ ڈگری ہم نے جاری ہی نہیں کی. مطلب وہ ڈگری ایگزسٹ کرتی ہے، ڈگری موجود ہے. پھر جسٹس طارق جہانگیری نے یہ بھی تھوڑی سی یاد دہانی کرانے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگتا ہے آج کل آئین اور قانون کہیں دور جنگلوں میں چلا گیا، یہاں ہمیں نظر نہیں آ رہا. انہوں نے یاد کرانے کی کوشش کی کہ میری ڈگری آج بھی ایگزسٹ کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ کا وہ جو ڈکلیریشن ہے وہ معطل کیا ہوا ہے سندھ ہائی کورٹ نے، کراچی یونیورسٹی کا جو ہے وہ سندھ ہائی کورٹ نے معطل کیا ہوا ہے. تو وہ لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر جو ہے بالکل بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. آپ تیور کی بات کر رہے تھے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ جو مدعی سست گواہ چست والی جو مثال ہے کہ وہ کوئی بہت ہی جلدی میں، تو مدعی سست جج چست لگ تو بہت ہی جلدی لگ رہی ہے کہ عمومی طور پر مہدی صاحب یہاں پہ کو وارنٹو کی جب کوئی بھی آتی ہے، درخواست آتی ہے، تو اس کو ڈیسائیڈ ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے. جب وہ اس میں مینٹینیبلٹی ڈیسائیڈ ہوتی ہے، مینٹینیبلٹی کے بعد جب نوٹس ہوتا ہے تو روٹین میں 2-3 ہفتے 4 ہفتے ٹائم دیا جاتا ہے. پھر بھی
وہ ایکسٹینڈ بھی ہوتا ہے پھر ایکسٹینڈ ہوتا ہے, تو وہ ایک روٹین میں ٹائم دیا جاتا ہے. پھر لیکن یہاں پہ ہمیں نظر آیا کہ وہ جو مینٹینیبلٹی جس طرح ڈیسائیڈ ہوئی, اور اس میں پھر جو ہے وہ اب آج جسٹس طارق جہانگیری جو ہے وہ ٹائم مانگ رہے ہیں. وہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو ریکارڈ بھی نہیں ملا, اور مجھے ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے, اور میری ذرائع کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ جمعرات کے دن انہوں نے اپلائی کیا تھا, کیونکہ اٹیسٹڈ کاپیز چاہیے ہوتی ہیں نا, تو وہ ہفتے والے دن تک جو ہے وہ انتظار کرتے رہے اور ان کو ریکارڈ نہیں ملا. اب نوٹس تو ٹھیک ہے رجسٹرار آفس نے ان کو ریسیو کرا دیا, لیکن ریکارڈ ہی نہیں ملا. اور یہ بھی ذرائع بتاتے ہیں کہ برانچ کہتی ہے کہ وہ کاپی جو ہے چیف جسٹس صاحب کے اپنے چیمبر میں موجود ہے, جو اوریجنل فائل ہے. تو یہ ایک عجیب سی سچویشن ہے. شاید ڈوگر صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ریکارڈ کو بر وقت نہ دیا جائے, تاکہ جسٹس جہانگیری وہ ریکارڈ کو دیکھ کے اپنا کیس تیار نہ کر سکیں, اور پھر عدالت میں جو پہلے سے سوال جواب تیار ہوں گے ان کا وہ جواب نہ دے سکیں, اور وہ پھر کھلی عدالت کے اندر ایک ڈرامہ ایک کریٹ ہو, اور پھر وہ میڈیا کے اندر جو جعلی ڈگری کیس کی ایک رٹ ہے, وہ ایک رٹ ادھر چل رہی ہے اور ایک رٹ میڈیا نے لگائی ہوئی ہے جعلی ڈگری کی. تو یہ جسٹس سرفراز ڈوگر بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ جسٹس جہانگیری کے خلاف جو میڈیا کیمپین ہے اس میں ایک بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں. نہیں متی صاحب, وہ دیکھیں نا کہ آج جہانگیری صاحب کی جانب سے 2-3 اعتراضات آئے. اعتراض نمبر 1 یہ تھا وہی کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا, کہ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ آپ بینچ میں نہ بیٹھیں, 11 باقی جج ہیں, کسی کو بھی بھیج دیں. ٹھیک ہے, جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے, انہوں نے کہا جی میں سپریم کورٹ آپ کے خلاف, انہوں نے کہا نہیں وہ آپ کو ڈائریکٹ متاثرہ تو نہیں دینا. حالانکہ جسٹس طارق جہانگیری وہ جو سینیئرٹی تھی ایک سٹیپ ان کے وہ بھی نیچے گئے, وہ ڈائریکٹ ہو یا انڈائریکٹ ہو وہ آپ کے خلاف درخواست گزار تو تھے نا. مطلب جو بندہ آپ کے خلاف کسی بھی قانونی محاذ پر کیس لڑ رہا ہے, تو الٹیمیٹلی اگر آپ اس کے کیس کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائے تو آپ انصاف تو نہیں کر سکیں گے. لیکن جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا میں انصاف کروں گا. ٹھیک ہے نا, وہ جو کریں گے وہ اس کو وہ انصاف کہتے ہیں. تو انصاف انہوں نے کہا کہ کریں گے, اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی یہ استدعا انہوں نے مسترد کر دی. اور حیران کن ہے, یہ تو سول جج اور جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہیں وہ بھی ایسی استدعا پہ وہ جب اس سے الگ ہو جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم کسی اور کو بھیج دیتے ہیں کیس, لیکن انہوں نے نہیں کیا. کو وارنٹو پہ دوسرا اعتراض تھا کہ یہ کو وارنٹو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہمیشہ سے ایک جج سنتا رہا ہے, اب ایک جج کو بھیجیں وہی سنیں وہی فیصلہ کرے, انٹرا کورٹ اپیل کا اس میں رائٹ ہوتا ہے. دوسرا اعتراض تھا. پھر تیسرا اعتراض تھا کہ ٹائم, انہوں نے کہا کہ مجھے تو ریکارڈ ہی نہیں ملا. 34 سال پرانا معاملہ ہے, ریکارڈ نہیں ملا. یونیورسٹی نے انہیں نوٹس نہیں دیا, کبھی کسی ہائی کورٹ نے نہیں دیا. جی یونیورسٹی نے نوٹس نہیں دیا, اور 34 سال پرانا معاملہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ مجھے ریکارڈ دیکھوں گا میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ اس پہ جواب دے سکتا ہوں. تو اس پر ان کو 3 دن دیے گئے. انہوں نے کہا 3 دن. پھر انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ٹائم زیادہ ہونا چاہیے, اور ٹائم دیتے بھی ہیں کو وارنٹو میں, لیکن انہوں نے کہا 3 دن. لیکن درخواست گزار نے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ سماعت کریں. چلیں 3 دن دیے گئے, لیکن متصدقہ کاپیاں ریکارڈ کی ابھی تک نہیں دی گئی, اور معلوم نہیں کب دی جائیں گی. تو بہرحال جسٹس ڈوگر اس میں لفظ جسٹس جو ہے وہ تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہے. بٹ دیکھیں جمعرات کو پھر کیا ہوتا ہے. ثاقب بشیر اور متی اللہ جان MJ TV کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.